بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ ان کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اپنی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سال بعد ہوئی۔ اس وقت ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا۔ نزول اسلام سے پہلے کے زمانے کے رواج کے مطابق پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے خاندان میں چچا ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کروا دیا، مگر ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی۔ اس نکاح کے بعد ہی اسلام کا آفتاب بلند ہوا اور نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر سو توحید کے نعرے گونجنے لگے اور باطل خداؤں کی مذمت کی جانے لگی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب مخالفت پر اتر آیا اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے اذیتیں دینے لگا۔ جب اس کی اذیتیں اور تکلیفیں حد سے بڑھنے لگیں تو اس کی مذمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لہب نازل فرمائی گئی۔ ابو لہب کے کہنے پر اس کے بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ نیک اور معصوم شہزادیوں کو طلاق دے دی۔ اس طلاق کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کو مجروح کیا گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سر بلندی اور کلمہ حق کی خاطر یہ اذیت بھی گوارا کر لی، مگر خدا کو اپنے پیارے محبوب کی تکلیف گوارا نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کا مداوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں پورا کیا۔ ابو لہب کے گھر سے طلاق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نوروں سے شادی کرنے کی بنا پر ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا، جس کے معنی ہے دو نوروں والا۔ اس سے قبل جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، جس سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب پروردگار نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی دختر رقیہ کا نکاح برگزیدہ شخص عثمان بن عفان کے ساتھ کروں، مگر اس بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے ساتھ ہی اپنے لخت جگر کی رخصتی بھی کر دی۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کی بیوی کے ساتھ یا پھر اپنی کسی بیٹی کا نکاح خدا کی رضا اور وحی کے بغیر نہیں کیا۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کیا اور دونوں کا ہی انتقال ہو گیا۔ باخدا میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو بھی میں اس کا نکاح عثمان سے ہی کرتا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کا عثمان سے نکاح حکم خداوندی کے تحت کیا، اور اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں سب کا نکاح یکے بعد دیگرے عثمان ہی سے کرتا۔ ایک اور روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ قسم ہے اس رب تعالیٰ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو بھی میں ان کا نکاح صرف عثمان ہی سے کرتا۔ 2 ہجری میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام مارکہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے تو اسی غزوے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ہی خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئی اور بیماری طویل ہو گئی، جس کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ عثمان تمہاری زوجہ رقیہ بیمار ہے، بدر کے غزوے میں شرکت کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ مدینہ میں ہی ان کی تیمارداری کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم فرمایا، جبکہ حضرت عثمان بضد تھے کہ وہ بھی غزوہ بدر میں شامل ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے باعث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں ہی رکنا پڑا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوے میں شریک ہونے والے مجاہدین کے برابر اجر و ثواب ملے گا، ساتھ ہی مال غنیمت میں بھی دیگر مجاہدین کی طرح ان کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، غزوہ میں شرکت نہ کرنے کے باعث میرے اجر و ثواب کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ عثمان تمہارا اجر و ثواب بھی دیگر تمام مجاہدین کے برابر ہوگا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی فتح اور کفار کو ملنے والی شکست فاش کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم بنت خدیجہ ہیں، جو کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی جبکہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھی۔ آپ بھی دیگر اہل خانہ کے ہمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی۔ ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کیا تھا، لیکن رخصتی کا مرحلہ باقی تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب کے اصرار پر انہیں طلاق دے دی گئی، اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین اور پریشان رہنے لگے، اور اس بات پر غمزدہ رہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی اس بات کے بہت زیادہ خواہشمند تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ دامادی قائم رہتا۔ یہی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی اور رنجیدگی کا سبب تھی، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ رب تعالیٰ نے انہیں اس کا انتظام خوب کر کے دیا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عثمان، جبرائیل آئے ہیں جو فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ ام کلثوم کو تمہارے نکاح میں دے دیا جائے، اور جو حق مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا وہی حق مہر کلثوم کا ہو۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربیع الاول کے مہینے میں 3 ہجری میں ہوا، اور رخصتی 2 ماہ بعد جمادی الثانی میں کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، کے حوالے سے یہ اختلاف ظاہر کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا تھا۔ 3 ہجری میں یہ دونوں نکاح کے رشتے میں منسلک ہوئے، اور ان کی وفات بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی والد گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی تھی، جبکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لحد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا، اور غسل حضرت اسماء بنت امیس، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے دیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان پاک بیبیوں کی مانند پاکیزہ اور عائزانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔